اچھا، میرا نام زبیر تروالی ہے۔ میں بحرین سوات کا رہنے والا ہوں، وہاں کا مقامی اصل باشندہ ہوں۔ ہاں، میں دریائے سوات بچاؤ تحریک سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایک ادنیٰ ممبر ہوں۔ اور دریائے سوات کو یہ خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو مدین سے اوپر مدین بحرین کالام کے ان علاقوں میں اس کو سرنگوں میں ڈالا جا رہا ہے، مطلب آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اور ہماری جو تحریک ہے وہ دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے، اور ہم نے ابھی جو ایک پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے والا ہے اس پہ ہم نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہے۔ وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بحرین کو تباہ کر دے گا، پوری سیاحت کو، زراعت کو، معیشت کو، اس طرح جو ماحولیات کو تباہ کر دے گا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو اس پروجیکٹ کو نہ کیا جائے، یا اس کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس کے نقصانات کم سے کم ہو، اور مقامی آبادی تروالی لوگوں کو انڈیجنس قرار دے کر ان کے لیے فوائد کا اضافہ کیا جائے۔ اچھا، یہ کہ دریا کے ارد گرد جو تعمیرات کی گئی ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، وہ کیوں ہوئی اور کس نے؟ ایک تو تعمیرات کو 2 مرتبہ حکومت نے آ کر تجاوزات کے نام پہ گرا دیا ہے، ابھی تجاوزات اس طرح نہیں ہے، اور 2 مرتبہ قدرت نے گرا دیے ہیں، سیلاب 2010 میں اور 2022 میں۔ تو 2022 کے بعد ابھی دریا کنارے کوئی تعمیرات نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اوپر سے سیلاب پھر آئے گا، تو لہٰذا وہ دریا سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ایک وہ ہے، اور جتنے پہلے سے 1990 سے پہلے ہوٹلز بنے ہیں ان کا جو سیوریج سسٹم تھا وہ ان کے اندر ہی کیا، اس کو دریا سے ہٹا دیا، دریا اس سے بچا دیا۔ تو ڈیمانڈ اس حوالے سے کیا نیکسٹ حکومت سے خیبر پختونخوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اس علاقے میں لاگو کرے، کہ ان کے جو ایکٹ ہے وہ شاید میدانی علاقوں کے لیے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں تنگ ہوتی ہیں، دریا کے آر پار علاقہ بہت تنگ ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے تو پورے گاؤں مٹ جائیں گے، پہلے سے جو صدیوں کی پرانے گاؤں ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں گے۔ تو اس کو بدلا کر وہاں لاگو کیا جائے، لیکن وہ لاگو نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے ہوٹل کو ایک نوٹس دے دیا، آپ نے 10,000 ہاتھ میں پکڑا دیے تو وہ گئے، 1 سال کے لیے کھڑے، 1 سال کے بعد پھر آئے، آپ نے 50,000 دے دی، وہ پھر گئے۔ تو یہ سارا کھیل اس طرح جا رہا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے۔ اچھا، میرا نام زبیر تروالی ہے۔ میں بحرین سوات کا رہنے والا ہوں، وہاں کا مقامی اصل باشندہ ہوں۔ ہاں، میں دریائے سوات بچاؤ تحریک سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایک ادنیٰ ممبر ہوں۔ اور دریائے سوات کو یہ خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو مدین سے اوپر مدین بحرین کالام کے ان علاقوں میں اس کو سرنگوں میں ڈالا جا رہا ہے، مطلب آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اور ہماری جو تحریک ہے وہ دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے، اور ہم نے ابھی جو ایک پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے والا ہے اس پہ ہم نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہے۔ وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بحرین کو تباہ کر دے گا، پوری سیاحت کو، زراعت کو، معیشت کو، اس طرح جو ماحولیات کو تباہ کر دے گا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو اس پروجیکٹ کو نہ کیا جائے، یا اس کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس کے نقصانات کم سے کم ہو، اور مقامی آبادی تروالی لوگوں کو انڈیجنس قرار دے کر ان کے لیے فوائد کا اضافہ کیا جائے۔ اچھا، یہ کہ دریا کے ارد گرد جو تعمیرات کی گئی ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، وہ کیوں ہوئی اور کس نے؟ ایک تو تعمیرات کو 2 مرتبہ حکومت نے آ کر تجاوزات کے نام پہ گرا دیا ہے، ابھی تجاوزات اس طرح نہیں ہے، اور 2 مرتبہ قدرت نے گرا دیے ہیں، سیلاب 2010 میں اور 2022 میں۔ تو 2022 کے بعد ابھی دریا کنارے کوئی تعمیرات نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اوپر سے سیلاب پھر آئے گا، تو لہٰذا وہ دریا سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ایک وہ ہے، اور جتنے پہلے سے 1990 سے پہلے ہوٹلز بنے ہیں ان کا جو سیوریج سسٹم تھا وہ ان کے اندر ہی کیا، اس کو دریا سے ہٹا دیا، دریا اس سے بچا دیا۔ تو ڈیمانڈ اس حوالے سے کیا نیکسٹ حکومت سے خیبر پختونخوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اس علاقے میں لاگو کرے، کہ ان کے جو ایکٹ ہے وہ شاید میدانی علاقوں کے لیے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں تنگ ہوتی ہیں، دریا کے آر پار علاقہ بہت تنگ ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے تو پورے گاؤں مٹ جائیں گے، پہلے سے جو صدیوں کی پرانے گاؤں ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں گے۔ تو اس کو بدلا کر وہاں لاگو کیا جائے، لیکن وہ لاگو نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے ہوٹل کو ایک نوٹس دے دیا، آپ نے 10,000 ہاتھ میں پکڑا دیے تو وہ گئے،
1 سال کے لیے کھڑے، 1 سال کے بعد پھر آئے، آپ نے 50,000 دے دی، وہ پھر گئے. تو یہ تھا سارا کھیل اس طرح جا رہا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے. اچھا، میرا نام زبیر تروالی ہے، میں بحرین سوات کا رہنے والا ہوں، وہاں کا مقامی اصل باشندہ ہوں. ہاں، میں دریائے سوات بچاؤ تحریک سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایک ادنیٰ ممبر ہوں. اور دریائے سوات کو یہ خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو مدین سے اوپر، مدین بحرین کالام کے ان علاقوں میں اس کو سرنگوں میں ڈالا جا رہا ہے. مطلب آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور ہماری جو تحریک ہے وہ دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے، اور ہم نے ابھی جو ایک پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے والا ہے اس پہ ہم نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہے. وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بحرین کو تباہ کر دے گا، پوری سیاحت کو، زراعت کو، معیشت کو، اس طرح جو ماحولیات کو تباہ کر دے گا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو اس پروجیکٹ کو نہ کیا جائے، یا اس کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس کے نقصانات کم سے کم ہو، اور مقامی آبادی تروالی لوگوں کو انڈیجنس قرار دے کر ان کے لیے فوائد کا اضافہ کیا جائے. اچھا، یہ کہ دریا کے ارد گرد جو تعمیرات کی گئی ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، وہ کیوں ہوئی اور کس نے؟ ایک تو تعمیرات کو 2 مرتبہ حکومت نے آ کر تجاوزات کے نام پہ گرا دیا ہے، ابھی تجاوزات اس طرح نہیں ہے. اور 2 مرتبہ قدرت نے گرا دیے ہیں، سیلاب 2010 میں اور 2022 میں. تو 2022 کے بعد ابھی دریا کنارے کوئی تعمیرات نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اوپر سے سیلاب پھر آئے گا، تو لہٰذا وہ دریا سے دور بھاگتے ہیں. یہ ایک وہ ہے. اور جتنے پہلے سے 1990 سے پہلے ہوٹلز بنے ہیں، ان کا جو سیوریج سسٹم تھا وہ ان کے اندر ہی کیا، اس کو دریا سے ہٹا دیا، دریا اس سے بچا دیا. تو ڈیمانڈ اس حوالے سے کیا نیکسٹ حکومت سے خیبر پختونخوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اس علاقے میں لاگو کرے. کہ ان کے جو ایکٹ ہے وہ شاید میدانی علاقوں کے لیے ہیں. پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں تنگ ہوتی ہیں، دریا کے آر پار علاقہ بہت تنگ ہوتا ہے. تو وہاں اگر آپ اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے تو پورے گاؤں مٹ جائیں گے. پہلے سے جو صدیوں کی پرانے گاؤں ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں گے. تو اس کو بدلا کر وہاں لاگو کیا جائے. لیکن وہ لاگو نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے ہوٹل کو ایک نوٹس دے دیا، آپ نے 10,000 ہاتھ میں پکڑا دیے تو وہ گئے، 1 سال کے لیے کھڑے، 1 سال کے بعد پھر آئے، آپ نے 50,000 دے دی، وہ پھر گئے. تو یہ تھا سارا کھیل اس طرح جا رہا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے. اچھا، میرا نام زبیر تروالی ہے، میں بحرین سوات کا رہنے والا ہوں، وہاں کا مقامی اصل باشندہ ہوں. ہاں، میں دریائے سوات بچاؤ تحریک سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایک ادنیٰ ممبر ہوں. اور دریائے سوات کو یہ خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو مدین سے اوپر، مدین بحرین کالام کے ان علاقوں میں اس کو سرنگوں میں ڈالا جا رہا ہے. مطلب آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور ہماری جو تحریک ہے وہ دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے، اور ہم نے ابھی جو ایک پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے والا ہے اس پہ ہم نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہے. وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بحرین کو تباہ کر دے گا، پوری سیاحت کو، زراعت کو، معیشت کو، اس طرح جو ماحولیات کو تباہ کر دے گا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو اس پروجیکٹ کو نہ کیا جائے، یا اس کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس کے نقصانات کم سے کم ہو، اور مقامی آبادی تروالی لوگوں کو انڈیجنس قرار دے کر ان کے لیے فوائد کا اضافہ کیا جائے. اچھا، یہ کہ دریا کے ارد گرد جو تعمیرات کی گئی ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، وہ کیوں ہوئی اور کس نے؟ ایک تو تعمیرات کو 2 مرتبہ حکومت نے آ کر تجاوزات کے نام پہ گرا دیا ہے، ابھی تجاوزات اس طرح نہیں ہے. اور 2 مرتبہ قدرت نے گرا دیے ہیں، سیلاب 2010 میں اور 2022 میں. تو 2022 کے بعد ابھی دریا کنارے کوئی تعمیرات نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اوپر سے سیلاب پھر آئے گا. تو لہٰذا وہ دریا سے دور بھاگتے ہیں. یہ ایک وہ ہے. اور جتنے پہلے سے 1990 سے پہلے ہوٹلز بنے ہیں، ان کا جو سیوریج سسٹم تھا وہ ان کے اندر ہی کیا، اس کو دریا سے ہٹا دیا، دریا اس سے بچا دیا. تو ڈیمانڈ اس حوالے سے کیا نیکسٹ حکومت سے خیبر پختونخوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اس علاقے میں لاگو کرے. کہ ان کے جو ایکٹ ہے وہ شاید میدانی علاقوں کے لیے ہیں. پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں تنگ ہوتی ہیں، دریا کے آر پار علاقہ بہت تنگ ہوتا ہے. تو وہاں اگر آپ اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے تو پورے گاؤں مٹ جائیں گے.
پہلے سے جو صدیوں کی پرانے گاؤں ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں گے. تو اس کو بدلا کر وہاں لاگو کیا جائے, لیکن وہ لاگو نہیں کرتے کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے ہوٹل کو ایک نوٹس دے دیا, آپ نے 10,000 ہاتھ میں پکڑا دیے تو وہ گئے, 1 سال کے لیے کھڑے, سال کے بعد پھر آئے, آپ نے 50,000 دے دی, وہ پھر گئے. تو یہ سارا کھیل اس طرح جا رہا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے.